حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام سدوم کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آپ علیہ السلام ملک شام آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ علیہ السلام نے بہت خدمت کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ نبی بنائے گئے۔ آپ کی قوم میں بے حیائی عام تھی۔ وہ لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں سمجھایا کہ اس بدفعل سے باز آ جاؤ، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم وہ بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے جہان میں نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دو، وہ زیادہ پاکیزگی چاہتا ہے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نہایت ہی فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو متفکر اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اس شہر کے پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا میم برسایا کہ قوم لوط کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ مکرمہ مکہ شریف آیا ہوا تھا۔ اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین آسمان کے درمیان لٹکا رہا۔ جوں ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا کہ وہ پتھر اس پر گرا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گیا۔
اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔